بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت العتق للہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ سبحان اللہ، کتنا کرم ہو جائے گا جب اللہ کریم ہی فرما دے گا کہ اس بندے کی بخشش کی دعا مانگو۔ تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تو اس بندے کی بخشش ہو چکی ہے۔ تو یہ برکتیں، یہ سعادت، یہ فضیلت کیسے حاصل ہو رہی ہے؟ یہ درود پاک کی برکت سے، جس نے اپنی زندگی میں کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ تو اس لیے ہمیں ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے دن انسان کے جو اعضاء ہیں، اعضاء جسم کے ساتھ جو ہمارا منہ ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اے جسم کے اعضاء کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر تو مہر لگا دیں گے، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، منہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ ان کے جو اعضاء ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کیے ہوئے کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ ہاتھ کہیں گے ہم سے یہ انہوں نے کیا، اچھا کیا یا برا کیا، جو بھی کیا ہوگا ہاتھ اور پاؤں انسان کی گواہی دیں گے۔ منہ سے کچھ نہیں بول سکے گا، منہ پر مہر لگ جائے گی۔ تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاتھ اور پاؤں اس کے یہی گواہ اس کے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا جسم اگر ہمارے خلاف بات کرے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگائیں۔ اور روزے کا جو صحیح مقصد ہے، کیونکہ روزہ جو ہے خاص لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا کھا لیا اور اپنا منہ بند کر کے سارا دن کھانے پینے سے پرہیز کیا، روزہ ہو گیا۔ اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے جس طرح اپنے کھانے پینے سے آپ نے پرہیز کیا ہے، اسی طرح آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا، آنکھ سے غلط دیکھنا، یہ بھی روزے کے خلاف ہے۔ کانوں سے غلط باتیں سننا، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی باتیں سننا، یہ بھی روزے کے خلاف ہے۔ اسی طرح منہ سے کوئی اور انسان غیبت، چغلی یا کوئی اس طرح کی بات لوگوں کے دل آزاری والی کرنا، یہ بھی روزے کے خلاف ہے۔ یا ہاتھوں سے رشوت لینا، رشوت دینا، یا کسی پر ظلم کرنا، یا ہاتھوں سے کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کرنا، یہ بھی روزے کے خلاف ہی ہے۔ اسی طرح پاؤں سے اگر انسان غلط جگہ پر جاتا ہے جہاں سے اللہ کریم نے ہمیں منع فرمایا ہے، وہاں جاتا ہے تو یہ بھی روزے کے خلاف ہے، شان روزے کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزہ بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت دراصل رکنا ہے،
رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکے رکھنا، زبان کو بےہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے رکھنا، جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ یہ ساری شرائط انسان کے اندر جب پائی جاتی ہے پھر روزے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا فائدہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک شام کے وقت میں تمہیں نہ کہہ دوں روزہ افطار نہیں کرنا، روزہ رکھو، لیکن شام کو جب تک میں نہ کہوں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ نہیں کھولنا۔ تو میں سے کوئی آدمی اس وقت تک افطاری نہ کرے۔ جب شام ہو گئی تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے سرکار میں نے روزہ رکھا تھا، اب مجھے اجازت فرمائیے کہ میں روزہ کھول دوں۔ تو حضور علیہ السلام اجازت فرماتے جاتے اور اسی طرح صحابہ کرام حاضر ہوتے رہے۔ ایک صحابی حاضر ایسا ہوا، اس نے عرض یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر والوں میں 2 نوجوان لڑکیاں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا، وہ آپ کی خدمت ببرکت میں آنے سے شرماتی ہیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے اجازت لینے کے لیے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی روزہ کھول لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد مبارک فرمایا، اس کی بات سن کے آپ نے پہلے تو رخ انور پھیر لیا، رخ انور یعنی چہرہ مبارک اپنا اس کی طرف سے پھیر لیا۔ اس نے سوچا شاید میں اپنی بات عرض صحیح نہیں کر سکا ہوں، دوبارہ اس نے یہی بات کی۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی اپنا چہرہ انور سے پھیر لیا۔ تیسری بار جب اس نے یہ بات دہرائی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، جن کے روزے کھولنے کی تم اجازت مانگ رہے ہو، ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کیسے روزہ دار ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ یعنی غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو عورتیں گھر میں ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہتی ہیں، ان کا روزہ کیسا روزہ ہے؟ جو سارا دن گوشت کھاتا رہے۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دے دو میری طرف سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ روزے دار ہیں تو کیا کریں۔ تو جس وقت وہ آدمی گیا، اس نے جا کر حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا ان دونوں لڑکیوں کو، تو انہوں نے کیا کی، ان کے قے میں خون اور چھچڑے نکلے، خون اور چھچڑے ان کے قے میں نکلے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آدمی پھر حاضر ہوا، ساری صورتحال بیان کی کہ سرکار ایسا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد پاک فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا، جو انہوں نے کہہ کہ یہ نکل گیا، جو اگر ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ میں لے جاتا، جہنم کی آگ ان کو کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ غیبت کرنے والا آدمی روزے کے فائدے کو، ثواب کو، فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو اس لیے روزہ ہمیں رکھنے کا ایسا ہی حکم دیا گیا کہ ہمارے سارے اعضاء اللہ اس کے رسول کے تابع دار ہوں۔ تو دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ